السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر 86 آیت 260۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، فرمایا اور کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ کہا کیوں نہیں، اور لیکن اس لیے کہ میرا دل پوری تسلی حاصل کر لے۔ فرمایا پھر 4 پرندے پکڑ اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دے، پھر انہیں بلا، دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ تعالی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب ارینی دکھا مجھے، کیف تحیی کیسے زندہ کرے گا تو، الموتا مردوں کو۔ کالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن کیا اور نہیں تو ایمان لایا؟ کالا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے قلبی میرا دل۔ کالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ پس تو پکڑ لے، 4 من الطیر پرندے، فصرہن پھر تو مانوس کر لے ان کو، الیکا اپنے ساتھ، ثم پھر اجعل رکھ دے، علی کل جبل ہر پہاڑ پر، منہن ان میں سے، جزءا ایک ٹکڑا، ثم پھر ادعوہن تو بلا ان کو، یاتینا کا وہ آئیں گے تیرے پاس، سعیا دوڑتے ہوئے، وعلم اور جان لے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، عزیز بہت غالب، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 پرندوں کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام کے اس معاملے کو ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے کی آیات میں جناب عزیر علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اور اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ عرضی پیش کی کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اور مجھے یہ مردوں کا زندہ کرنا، فوت شدگان کا دوبارہ زندہ کرنا دکھا دے۔
جناب عزیر علیہ السلام ہوں یا جناب ابراہیم علیہ السلام ہوں، جیسا کہ پہلے بتایا، یہاں سوال سے مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو موت کے بعد کی حیات پر یقین نہیں ہو، حیات بعد الممات پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر، مردوں کے دوبارہ جی اٹھنے پر ان کو پوری طرح یقین تھا، اور لیکن یہ کہ وہ عین الیقین کا جو ہے وہ ارادہ رکھتے تھے کہ ہم اپنی آنکھوں سے لائیو میں یہ منظر دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین اور ایک ہوتا ہے عین الیقین۔ تو یہاں پیغمبروں کو اس بات پر تو ایمان تھا کہ اللہ نے اس زندگی کے بعد پھر زندگی عطا کرنی ہے، یعنی حیات بعد الممات، اس دنیا کی موت کے بعد پھر ایک اور زندگی بھی آئے گی، اور جو مر چکے اور مردہ ہو چکے ہیں ان کو پھر اللہ رب العالمین زندہ کرے گا، اور وہ ایک اور زندگی ہوگی، اور اس زندگی کا کوئی اختتام نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، مرنے کے بعد جب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پوری طرح ہماری روح اور جسم کا ملاپ کر دیا جائے گا، تو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، موت کے بعد جو دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس زندگی کے اندر موت کو ہی ذبح کر دیا جائے گا، موت پھر کوئی نہیں ہوگی۔ تو پیغمبر کا یہ کہنا کہ مجھے دکھائیے آپ مردوں کو کیسا زندہ کریں گے، ان کو اس بات کا یقین تھا، لیکن وہ لائیو میں یہ منظر دیکھنا چاہتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر پوچھ لیا بطور استفہام، کیا مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پر یقین کوئی نہیں ہے؟ کہا یہ بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ دل کو پوری تسلی حاصل ہو جائے۔ ہمیں اس بات کے اوپر تو یقین ہے، لیکن آنکھوں دیکھا منظر بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کسی کی وائس سنیں، وہ ایک اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے، اور وائس اور ویڈیو دونوں ہو، کوئی منظر لائیو میں ہو، اس کا ایک اپنا ہی علیحدہ سے مزہ اور مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی، اور اس ابراہیم علیہ السلام کے سوال کے کئی اسباب مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، اس کے کئی اسباب جو ہے وہ بیان کیے گئے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نمرود سے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ اس سلسلے میں عین علم الیقین کے بعد عین الیقین بھی حاصل ہو جائے، اور اللہ کے اس زندہ کرنے کا یہ جو معاملہ ہے اپنی ان جیتی جاگتی آنکھوں سے بھی جو ہے وہ دیکھ لیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور اللہ رب العالمین نے پیغمبر کی اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کے یہ عظیم الشان اور جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، انہوں نے اللہ سے اس بات کی آرزو کی کہ مرنے کے بعد زندگی کیسے حاصل ہوگی۔ اب اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندے پکڑ لے اور ان 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لے، اور پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کرنا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد ان کو علیحدہ علیحدہ مختلف پہاڑوں پر رکھ دینا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو ذبح کیا، اور اسی طرح ان کے پر اور ان کے گوشت اور ہڈیاں آپس میں ملا لی، اور پھر ان کے 4 حصے کر کے 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے بالوں کو نوچ لیا اور ایک دوسرے سے ملا دیا، الگ الگ ٹکڑوں میں کر کے علیحدہ علیحدہ مختلف پہاڑوں کے اوپر ایک ایک ٹکڑا ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو بلایا۔ اب یہ 4 پرندے کون سے تھے؟ تو اس کی تفسیر میں علماء تفسیر کے مختلف اقوال ہیں۔
بعض نے کہا کہ مرغ، بعض نے کہا کہ مور، بعض نے کہا کہ کوا، بعض نے کہا کہ کبوتر۔ تو یہ 4 مختلف پرندے تھے، اور اسی طرح کچھ اور نے، دیگر مفسرین نے کچھ اور نام بھی ذکر کیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا اور ان کے بال نوچ لیے، پر علیحدہ کر لیے، باہم ملا دیا، اور ان کو الگ الگ ٹکڑوں میں کر کے مختلف پہاڑوں پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اعضاء کو بکھیر دیا اور رکھ دیا، اور پھر ہر ایک پرندے کا نام لے کر جو ہے وہ ان کو بلایا۔ اس کے تعلق سے بھی تابعین سے مختلف جو ہے وہ اقوال اور قول جو ہے وہ وارد ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں میں کیا اور مختلف علیحدہ علیحدہ پہاڑوں پر رکھ دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان پرندوں کے سروں کو، سرڑیوں کو، ان پرندوں کے سروں کو، ہیڈ کو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھا۔ 4 مختلف پرندے، ان کو ذبح کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، ان کے بال نوچ لیے، ایک دوسرے سے ملا دیا، چاروں کی سرڑیاں، سرے، سروں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ پھر ان پرندوں کو آواز دی تو ہر پرندے کا پر اسی کی طرف اور ہر پرندے کے دیگر اعضاء، گوشت وغیرہ اسی کی طرف اڑ اڑ کر آتے رہے۔ جو پر جس پرندے کا تھا، گوشت کا جو ٹکڑا جس پرندے کا تھا، ہڈی کا جو حصہ جو پرندے جس پرندے کا تھا، وہ اسی کے ساتھ آ کر ملا، حتیٰ کہ ہر ایک پرندہ مکمل ہو گیا۔ اور پھر یہ پرندے دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ تو اس سے ابراہیم علیہ السلام کو یہ آنکھوں دیکھا مشاہدہ حاصل ہوا، اور یہ موت کے بعد زندگی کا لائیو منظر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر بیان فرمایا کہ جان لو کہ بے شک اللہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور ہے بھی وہ اللہ کمال حکمت والا کہ اللہ نے زندوں کی موت کے لیے اور مردوں کو زندہ کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تو پیارے بھائیو، ہمارے لیے سبق اس میں یہ ہے کہ موت دینے والا کون؟ اللہ۔ زندگی عطا کرنے والا کون؟ ایک اللہ۔ اور ہمیں اس بات پر پورا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے۔ اس عارضی زندگی کے بعد ایک بڑا عرصہ ہم نے موت کی حالت میں گزارنا ہے، اس زندگی سے خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ ہمیں زندگی عطا ہونی ہے۔ مرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین ہمیں زندہ کرے گا، اور پھر اس زندگی میں ہم نے یہ زندگی گزاری ہے، اس زندگی کا ہمیں اللہ کی جناب میں حساب کتاب دینا ہوگا۔ تو مرنے کے بعد ہم نے زندہ ہونا ہے۔ اب مانتا تو ہر مسلمان ہے، ادنا سے ادنا اور اعلیٰ سے اعلیٰ مسلمان، آپ اس سے پوچھ لینا، ہر مسلمان یہ ایمان رکھتا ہے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، پھر اس کے بعد موت ہے، پھر اس کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ ایمان ہر مسلمان کو اس بات پر ہے، بھلے وہ نماز روزے کا پابند ہو یا بھلے وہ نماز روزے کا پابند نہ ہو، لیکن یاد رکھیے صحیح عقل مند بندہ یا صحیح ایمان والا بندہ وہ ہے جو مرنے کے بعد قیامت کے دن پر دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان بھی رکھے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری بھی کرے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ پیسہ موجود ہے نہیں دیتا، اور اس کو زیادہ راہ میسر ہے، مگر اس کے باوجود یہ زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج نہیں کرتا،
تو جو نماز نہ پڑھے، جو روزہ نہ رکھے، جو زکوٰۃ مال ہوتے ہوئے نہ دے، جو زاد راہ ہوتے ہوئے بیت اللہ کا حج زندگی میں ایک بار نہ کرے، وہ زبان سے 100 تسبیح پڑھ لے کہ مرنے کے بعد پھر زندگی، اس کا یہ کہنا بیکار ہے۔ اگر اس کو یقین ہوتا کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے تو صحیح یقین والا اور ایمان والا، صحیح ایمان اور صحیح یقین والا وہ ہے جو اس زندگی کی تیاری کرے۔ میاں مٹھو طوطے کی طرح صرف رٹی رٹائی بات یہ کافی نہیں ہونی۔ صحیح ایمان اور کامل اور مکمل ایمان تو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے یہ کہیں کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، اللہ کو حساب اور کتاب دینی ہے، اور اس زندگی کی تیاری بھی کریں۔ اگر ہماری زبان پر تو یہ بات ہوئی کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، لیکن اگر اس زندگی کی تیاری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی صورت میں ہم نے نہ کی تو یاد رکھ لیجئے پھر ہم اپنی بات کے اندر ہم کافی حد تک جھوٹے ہوں گے، اور جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری نہیں کرتا وہ یقیناً آخرت میں ہلاک اور برباد ہونے والا ہے۔ صحابہ کرام نے اس بات کا جب یقین کر لیا نا کہ مرنے کے بعد پھر زندگی ہے اور حساب و کتاب دینا ہے، میرے بھائیوں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک نہیں کئی بیٹیوں کے باپ ہیں۔ جابر کے باپ کی جوان بیٹیاں بھی موجود ہیں، جابر کے باپ حضرت عبداللہ کے اوپر قرضہ بھی موجود ہے، لیکن چونکہ مرنے کے بعد کی زندگی پر اس کو یقین ہو چکا تھا، اس لیے وہ پھر بھی اللہ کی راہ میں گیا اور اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی، نہ بیٹیوں کی پرواہ کی نہ دنیا کی پرواہ کی، اس لیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین ہو چکا تھا، اپنی جان اللہ کے سپرد کی۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ زندگی عارضی ہے، اس لیے جب حضرات صحابہ کو اس بات پر یقین ہو گیا تو پیارے نبی علیہ السلام کے وہ عظیم المرتبت، عظیم الشان صحابی، سبحان اللہ سبحان اللہ، پہلی رات کی نئی نویلی دلہن ہے، دولہا دلہن ہم بستری کرتے ہیں، ابھی غسل نہیں فرمایا کہ باہر آواز لگی، حی علی الجہاد، آؤ تمہیں جہاد کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ یہ صحابی بغیر غسل کیے جنبی حالت میں، حالت جنابت میں جا کر میدان جہاد میں مارکے میں شہید ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے ملائکہ فرشتے آ کر اس صحابی کو غسل دے رہے ہیں، اور یہ ہے کس حالت میں؟ جنبی حالت میں، حالت جنابت میں ہیں، اور فرشتے ان کو غسل دیتے ہیں۔ کیا آج ہم نئی نویلی رات کی پہلی دلہن کو چھوڑ کر کہیں جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ اور اگر ہمیں کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں آؤ قتل ہونے کے لیے، ہم کہیں گے نعوذ باللہ، پرے ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، آج تو میری شادی ہوئی ہے، آج تو میری نئی نویلی دلہن آئی ہے۔ یہ کیوں فرق ہے؟ اس لیے کہ ہماری زبان پر تو یہ بات موجود ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، مگر ہمارے دل کے اندر کھوٹ ہے اور یقین میں کمی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ قیامت کو اور قبر کی زندگی کو اور موت کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ عثمان کہ جس کو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا گوڈا وہ ننگا ہے، ابو بکر آئے اسی طرح بیٹھے رہے، عمر آئے اسی طرح بیٹھے رہے، مگر جب عثمان آئے آپ نے اپنے گھٹنے کو گوڈے کو گھٹنے کو کور کر لیا۔ عثمان وہ عثمان جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں، اور وہ عثمان سبحان اللہ جس کا نام لے کر پیغمبر نے کہا عثمان فی الجنہ۔ یہ پیارے نبی کے عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے داماد ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، لیکن قبر کو اور آخرت کو اور موت کے بعد کی زندگی کو یاد کر کے یہ بھی لوگ روتے ہیں، اس لیے کہ زبان پر بھی یہ بات موجود تھی کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور دل کے اندر بھی اس بات میں یقین تھا۔ آج ہم قبروں پہ بیٹھ کر قبرستان میں جا کر
گپے ہانکتے ہیں؟ کیوں؟ ہمارے دل کے اندر کھوٹ ہے، ہمارے دل کے اندر کالک ہے، ہمارے دل میں بیماری اور جو ہے خرابی موجود ہے. اس لیے زبان سے کہیں گے جناب مرنا ہے مرنا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح سن کر سوئے رہیں گے، نماز کوئی نہیں پڑھیں گے. پیسہ موجود ہے، سونا چاندی موجود ہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے. کیوں؟ کہ دل کے اندر خرابی موجود ہے. تو اگر مرنے کے بعد کی زندگی پر ہمارا ایمان صحیح معنوں میں ہو گیا تو پھر معاملہ صورتحال وہ مختلف ہوگی. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی آنکھوں سامنے لائیو میں یہ منظر دکھایا کہ یہ ہے موت اور یہ ہے موت کے بعد پھر زندگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.